دیکھیں کمال بھی یہی ہوتا ہے، آپ جب کوئی کام کریں نا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کرنے سے پہلے اس پر دین کا اتنا بڑا ٹائٹل لگا دیتے ہیں، تو جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ویسے ہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. ہاں صحیح بات ہے. اب یہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، لیکن اس کو انہوں نے ڈیزائن اس طریقے سے کیا، جو انہوں نے قرآن کی آیات لگائی ہوئی ہیں، جگہ جگہ QR کوڈ لگائے ہوئے ہیں کہ آپ سکین کریں آپ کو آیات مل جائیں گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا، ڈاکٹر عمر عبدالکافی کو، عثمان الخمیس، بڑے بڑے اسلامک اسکالرس کو بلایا. اور جو آپ بھی کل بتا رہے تھے کہ خیموں کی طرز پہ اس کو اپنی ثقافت کو ریپرزینٹ کیا ہے، انہوں نے ثقافت کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے، اپنے دین کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے. وہ جو کل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، جو ان کے شاید وزیر خارجہ ہیں عبداللہ الناصری، جی سیکیورٹی چیف ہے، سیکیورٹی چیف، تو انہوں نے جو بیان دیا نا یار، حیران کر دیا اس نے. اور یہی وہ میسج ہے جو دنیا کو ہم ہر وقت دیتے رہتے ہیں، اپنے پاکستانی عوام کو کہتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 28 دن کے لیے ہم اپنا دین اور ثقافت تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے، بالکل. یعنی انہوں نے کھیل کو کھیل رہنے دیا ہے، کھیل کو انہوں نے اپنے اوپر ایسا سوار نہیں کیا کہ بس کھیل ہے تو یہی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ جب زیادہ مطلب تھوڑا ایڈوانس ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم انگریز سے زیادہ ڈبل انگریز بن رہے ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں دوستوں کو یا شاگردوں کو کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں نا، آپ 2 نمبر انگریزی رہیں گے. گورے تو آپ ہو نہیں سکتے نا، ہم ہو نہیں سکتے گورے، تو آپ پھر بھی کالے انگریزی رہیں گے. تو اس کی ایک مثال ہے نا کہ گدھے پہ لکیریں لگانے سے زیبرا نہیں بنے. بالکل. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ 1 نمبر مسلمان بن جائیں. آپ اچھے مسلمان بن جائیں تو آپ کو دنیا آپ کے اسلام کی وجہ سے پہچانے گی. تو جو انہوں نے ایک میسج دیا ہے نا، یقین کریں اس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل خوش ہوئے ہیں. اور ایک میسج انہوں نے دیا ہے کہ دیکھیں اسلام میں فٹ بال کا میچ کھیلنا منع نہیں ہے، سپورٹس منع نہیں ہے، ہر طرح کا معیار ہم آپ کو اس کے لیے دے سکتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بہت ہی کوئی اعلیٰ اسلامی ماحول قائم کیا، اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں نا، جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دنیا کے اندر جو لبرل طبقہ ہے، انہوں نے اس کو بڑا ایک یعنی ہوا بنا کے ہوا کھڑا کر دیا انہوں نے کہ یار یہ دیکھیں، یہ تو آزادی سے جینے نہیں دے رہے، اور جناب یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، ٹھیک ہے، سیکولر کا مطلب آپ آزادی دیں لوگوں کو. دوسری طرف فرانس میں انہوں نے نقاب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی فرانس نقاب پہ پابندی لگا رہا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، تو یہ آگے سے کہتے ہیں بھائی ان کا ملک ہے، ان کی مرضی. جب آپ کا جسم آپ کی مرضی ہو سکتی ہے تو ان کا ملک ان کی مرضی نہیں ہو سکتی. یہ ڈبل سٹینڈرڈ. اچھا مطلب آدمی جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ یار پہلے جب فرانس کے بارے میں بات آ رہی تھی تو میں نے کیا بولا تھا، اب قطر کے بارے میں بات آ رہی. بھائی اگر اتنی آپ کو آزادی ہے تو آپ ان کو اپنے ملک کے قوانین تو اسی حساب سے سیٹ کرنے دیں نا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی روایات ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے. آپ کسی ملک میں ویزا لے کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں آپ مثال کے طور پر آپ سگنل ریڈ ہوا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو جب سگنل ریڈ ہوتا ہے تو ہم تو جائیں گے گاڑی لے کے، ہمارے ہاں رواج ہے. اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہم آپ کو چالان کر دیں گے، آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، تو آپ کہیں ہماری آزادی سلب ہو گئی. یہ کون سی آزادی سلب؟ ایک قانون کچھ تو ہوگا نا، جنگل میں تو آپ نہیں رہ رہے. تو اس سے ایک جو بڑی چیز واضح ہوئی ہے نا، جو مغرب کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے بہت کھل کر سامنے آیا ہے. اور یہ ہمارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہم بار بار یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بری بات کو وہ بہت اچھے پیرائے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ عورت کی آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ عورت کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، آپ عورت کو گھر میں بند کر رہے ہیں، تو ان کی بات تو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے. تو یہ وہی شوگر کوٹڈ زہر ہوتا ہے جو یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. یہ قطر کے معاملے میں انہوں نے یہی کیا. آج جو ہمارے ہاں سارے لوگ انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج انگریز پاور میں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، سیاسی اور معاشی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے وہ مضبوط ہے. قرآن کریم سورہ قریش میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ 2 چیزیں جو ریاست کو مضبوط کرتی ہیں. ایک امن و امان کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کا دفاعی سسٹم، یہ آپ کو مضبوط کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ کا معاشی نظام آپ کو مضبوط کرتا ہے. جس کے پاس بعض لوگ جب یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ دنیا داری کی باتیں ہیں، آپ تو بس یہ بات کریں کہ توکل کریں اور بس آپ، بھائی یہ دنیا داری نہیں، یہ دینداری ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دنیا داری ہے. یہ دین کا غلط تصور دنیا کے سامنے پیش کر کے بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا لوگوں نے. اب یہ جو اسلام نے کہا ہے نا کہ جگہ جگہ ہمیں امن اور معیشت کی بات قرآن میں نظر آتی ہے. آج اگر مسلمانوں کو دنیا میں معاشی طور پر، سیاسی اور دفاعی طور پر طاقت حاصل ہو جاتی ہے،
آپ دیکھیں یہ انگریز بھی جبے پہنیں گے, ایسے ہی یہ انگریز بھی ہمارا لباس پہنیں گے, یہ پگڑی انگریز بھی پہنیں گے.